کہ 7 شخص جنہیں کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہی ہوگا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اللہ کی محبت میں دونوں جمع ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت میں آپس میں جدا ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث سنیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، کون ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جو دنیا میں صرف میری خاطر آپس میں محبت رکھا کرتے تھے۔ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو دنیا میں صرف میری خاطر آپس میں کیا رکھا کرتے تھے؟ محبت رکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں اپنا سایہ نصیب کرتا ہوں کہ میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ تو بڑی عجیب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے ان کے مقام اور مرتبے کا کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر کیا کریں گے؟ رشک کریں گے۔ نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ وہ شہید ہوں گے۔ شہید کا اپنا مقام ہے، نبی کا تو بہت ہی بلند مقام ہے، لیکن فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں، کسی دنیاوی لین دین کی بنا پر نہیں، کسی نفع اور نقصان کی بنا پر آپس میں تعلق ان کا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی محبت صرف میری خاطر ہوگی۔ میری خاطر محبت ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں کل قیامت کے دن یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور ان کے چہرے، فرمایا چہروں کے اوپر نور برستا ہوگا اور وہ نوروں کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ لوگ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن ان کے اوپر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی بات پر غمگین ہوں گے، اللہ کی طرف سے انہیں مقام اور مرتبہ دیا جائے گا۔ یہ محبت کس وجہ سے ہوگی؟ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیں، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں تو سب کی آپس میں محبت، یہاں آنے کا، یہ دور سے بھی میرے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کے آنے کا مقصد میری کوئی ذات نہیں ہے یا مجھ سے کوئی ان کا دنیاوی نفع نہیں ہے، مجھ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مجھ سے کسی قسم کا ان کو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ صرف محبت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہے، اور جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے کل قیامت کے دن انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے ذرا حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لن تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ اور پھر فرمایا وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تم صحیح معنوں میں ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم آپس میں پیار اور محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ آپس میں پیار اور محبت یہ انسان کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ سنیے حدیث مبارکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ، جو شخص اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو، اللہ ہی کے لیے نفرت رکھتا ہو،
بھائی میں اس سے نفرت اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے ایمان والا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کفر ہے، اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، میں بھی اس وجہ سے اس سے محبت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے معاملے میں جو انتہائی سخت ہیں لیکن باہم آپس میں ان کی کیا ہے، پیار اور محبت بہت زیادہ ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سبحان اللہ، کیا ان کے اندر خوبیاں تھیں، میرے اللہ نے ان کی یہ صفات فرمایا صرف ہم نے قرآن میں تمہارے سامنے نہیں بیان کر رہے، اس سے پہلے تورات اور انجیل کے اندر بھی ان کی یہ خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ کہ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ ان خوبیوں میں ایک خوبی یہی ہے کہ ان کی آپس میں پیار اور محبت حد سے زیادہ تھی، لیکن کفار کے معاملے میں وہ سخت تھے، دشمن کے معاملے میں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، لیکن جب بات آپس کی آ جاتی، آپس میں آ جاتے تو بڑا سے بڑا نقصان بھی اپنے لیے، اپنے یعنی مسلمان بھائی کے لیے برداشت کر لیا کرتے تھے۔ یہی ہوتی ہے آپس میں محبت۔ من احب للہ و ابغض للہ، نفرت بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے نفرت ہے، نفرت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے نفرت ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، دینا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے دیتا بھی ہے، اور اگر کسی کو نہیں دیتا تو وہ بھی کس کی وجہ سے نہیں دیتا؟ اللہ کی وجہ سے نہیں دیتا۔ فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جس کے اندر یہ صفات پائی گئیں اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 3 باتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، جس میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے۔ ان میں سے ایک بات فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ محبت کسی سے کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جس کے سینے میں کسی کے لیے محبت ہے اور وہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہے تو فرمایا اللہ اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دیتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں میرے رب کے، کیسی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی ہیں، اور وہ تعلیمات آج الحمدللہ ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیے کوئی اور ملت، کوئی اور مذہب، کوئی اور دین دنیا کے اندر اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگ اور کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہیں، کیا کسی ملت اور مذہب کے اندر اس طرح کی تعلیمات موجود ہیں؟ اس شریعت کے اندر تو ایسی تعلیمات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سب کے سب ایک جسم کی مانند ہو، اشتکا عینہ اشتکا رأسہ، جب تم میں سے کسی کی آنکھ میں، کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں کیا محسوس کرتا ہے؟ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کا یہی تعلق ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی اپنے جسم کے اندر اسی طرح تکلیف محسوس کرتا ہے۔